اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حجبت النار بالشہوات وحجبت الجنۃ بالمکارہ۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا حجبت النار بالشہوات کہ جہنم کو نفسانی خواہشات سے گھیر دیا گیا ہے، وحجبت الجنۃ بالمکارہ اور جنت کو ناگواریوں سے گھیر دیا گیا ہے، جنت کو ان چیزوں سے گھیر دیا گیا ہے جس کو انسان کا نفس اس دنیا میں بظاہر مشکل اور مشقت سمجھتا ہے۔ میرے بھائیوں، اس دنیا کو اللہ تعالیٰ نے امتحان اور آزمائش کا گھر بنایا ہوا ہے۔ اس آزمائش کا تقاضا یہ ہے کہ انسان اپنی عقل کو، اپنی سمجھ کو استعمال کر کے اس دنیا کے امتحان میں کامیابی حاصل کرے۔ اگر دوزخ سامنے کر دی جاتی کہ یہ دوزخ ہے، اس میں آگ بھڑک رہی ہے اور اس کے عذاب کا مشاہدہ بھی ہو جاتا، اور دوسری طرف جنت سامنے کر دی جاتی کہ یہ جنت ہے، اس جنت کی نعمتیں اور اس کے پرکیف مناظر سامنے ہوتے، اور پھر انسان سے کہا جاتا کہ تم ان دونوں مقامات میں سے ایک مقامات کو اپنے لیے اختیار کر لو اور اس راستے پر چل پڑو، پھر تو امتحان نہ ہوتا۔ اللہ تعالیٰ نے اس امتحان کو اس طرح رکھا کہ اللہ تعالیٰ نے جنت بھی پیدا فرمائی اور جہنم بھی پیدا فرمائی، اور جہنم پر نفسانی خواہشات کا پردہ ڈال دیا، اور نفسانی خواہشات انسان کو جہنم کی طرف لے جاتی ہے، اور دوسری طرف جنت پر مکروہات چیزوں کا پردہ ڈال دیا۔ انسان کا نفس اس کو برا سمجھتا ہے۔ مثلاً یہ کہ صبح سویرے اٹھو، اپنے نیند کو چھوڑو، مسجد کی طرف چلو، نماز فجر ادا کرو، اپنے گناہوں کو چھوڑ دو، اللہ تعالیٰ کا ذکر کرو۔ انسان کا نفس ان باتوں کو برا سمجھتا ہے، لیکن یہی تمام چیزیں جنت کی طرف لے جاتی ہیں۔ جو بھی چیزیں نفسانی شہوات سے متعلق ہیں، اگر انسان اس کے پیچھے اس طرح چل پڑے کہ وہ یہ نہ دیکھے کہ یہ کام حلال ہے یا حرام ہے، یہ کام جائز ہے یا ناجائز ہے، اور ان تمام چیزوں کو کر پڑے، تو اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں ارشاد فرمایا وَأَمَّا مَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ وَنَهَى النَّفْسَ عَنِ الْهَوَىٰ، جس شخص نے اپنے رب سے ڈرا اور اپنے نفسانی خواہشات کو روکے رکھا، فَإِنَّ الْجَنَّةَ هِيَ الْمَأْوَىٰ، تو اس کا ٹھکانہ جہنم ہے۔ انسان کا نفس یہ کبھی نہیں چاہے گا کہ اللہ تعالیٰ کی عبادات اور اطاعت کریں، اللہ کی بات مانیں۔ یہ کہ صبح سویرے اپنے گرم بستر کو چھوڑ کر ٹھنڈے پانی سے وضو بنا کر مسجد کی طرف چلے، انسان کا نفس یہ کبھی نہیں چاہے گا۔ لیکن اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں ارشاد فرمایا فَأَمَّا مَنْ طَغَىٰ، جس شخص نے سرکشی کی، وَآثَرَ الْحَيَاةَ الدُّنْيَا، اور دنیاوی زندگی کو اپنا مقصد مانا، دنیاوی زندگی کو ترجیح دی، دنیاوی زندگی کو اپنا سب کچھ مانا، اس کو موت کا خیال نہیں ہے کہ موت کے بعد ہمارا کیا ہوگا، فَإِنَّ الْجَحِيمَ هِيَ الْمَأْوَىٰ، تو اس کا ٹھکانہ صرف اور صرف جہنم ہے۔ میرے بھائیوں، اللہ تعالیٰ نے فرمایا تو نے دولت کے انبار لگا لیے مگر تجھے سکون نہیں ملا، تو چاند اور ستاروں پر بھی جا پہنچا مگر تجھے سکون نہیں ملا، تو اپنے نفسانی خواہشات کی بھی اتباع کر لی مگر تجھے سکون نہیں ملا، تجھے سکون نہیں ملا۔ اگر تجھے سکون ملے گا تو میری یاد کی چھاؤں میں ملے گا، میرے ذکر کے خوشبو سے ملے گا، الا بذکر اللہ تطمئن القلوب۔ اگر تمہیں سکون ملے گا میری یاد میں ملے گا، مجھ کو یاد کر کے ملے گا، میرے ذکر کے خوشبو سے ملے گا۔ آج اگر انسان اپنے گناہوں کے پیچھے چل پڑا، یہ نہیں دیکھا یہ کام حلال ہے، یہ کام جائز ہے یا ناجائز ہے، انسان ان تمام چیزوں کو اپنا مقصد مانا اور ان تمام چیزوں کو کر کے چل پڑا، جو آدمی گناہ کرتا ہے تو اس کا دل بالکل سیاہ ہو جاتا ہے، اور جس آدمی کا دل بالکل سیاہ ہو جاتا ہے تو وہ ایسے ایسے گناہ کرتا ہے جسے سن کر رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں۔ ہاں، جو انسان گناہوں کا عادی ہو جاتا ہے، انسان گناہوں کا عادی ہو جاتا ہے تو اس کو اپنے گناہوں کو چھوڑنے میں مشقت محسوس ہوگی، تکلیف محسوس ہوگی۔ ہاں، اس کو یہی نہیں لگے گا کہ ہمیں نیک کام کرنے میں مزہ نہیں آئے گا، گناہ کرنے میں مزہ آئے گا، لیکن جس نے بھی اپنے گناہوں کو چھوڑ دیا، اللہ تعالیٰ کی عبادات اور اطاعت کر لیا، اللہ اور اس کے رسول کی بات کو مانا، اللہ اور اس کے رسول نے جو طریقہ بتایا ہے، جو زندگی گزارنے کا جو طریقہ بتایا ہے، اور اس راستے پر چل پڑا، فَإِنَّ الْجَنَّةَ هِيَ الْمَأْوَىٰ، تو اس کا ٹھکانہ صرف اور صرف جنت ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے
ایک حدیث میں ارشاد فرمایا تھا کہ ایک زمانہ آئے گا کہ اس کے اندر زنا اس قدر عام ہو جائے گا، اس قدر عام ہو جائے گا کہ دنیا میں سب سے نیک شخص وہ ہوگا، دنیا میں سب سے صالح آدمی وہ ہوگا، دنیا میں سب سے نیک آدمی شخص وہ ہوگا جو دو آدمی، ایک عورت ایک مرد، بیچ چوراہے پر سڑک پر زنا کر رہے ہوں گے، اور سب سے نیک شخص وہ ہوگا جو اس آدمی سے کہہ دیا ہوگا کہ تم یہاں پہ زنا نہ کرو، جا کے کنارے کر لو۔ وہ آدمی یہ نہیں کہے گا کہ تم یہ کام نہ کرو، یہ گناہ ہے، وہ انسان بلکہ یہ کہے گا کہ تم جا کے کنارے زنا کر لو۔ وہ آدمی سب سے نیک اور صالح آدمی ہوگا۔ یاد رکھو اللہ تعالیٰ کا وعدہ جھوٹا نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں فرمایا وَالَّذِينَ جَاهَدُوا فِينَا لَنَهْدِيَنَّهُمْ سُبُلَنَا، جو شخص ہمارے راستے پر چلتا ہے اور جہاد کرتا ہے، لَنَهْدِيَنَّهُمْ سُبُلَنَا، تو ہمارے راستے پر اس کو ہدایت ملے گا، ہمارے راستے میں اسی کے لیے ہدایت ہے۔ ماں کو دیکھیے کیا حالت ہوتی ہے، سخت سردی کا عالم ہے، کڑکڑاہٹ کی ٹھنڈی ہے، اور بچہ پاس پڑا ہوا ہے، اور اس حالت میں پیشاب کر دیا، تو انسان کا تقاضا، تو نفس کا تقاضا تو یہی ہے کہ اپنے گرم کے بستر کو چھوڑ کر نہ چھوڑیں، لیکن ماں یہ چاہتی ہے کہ اگر میں اس کا پیشاب نہیں دھلی یا اسے گیلے چیز میں پڑا رہے گا تو یہ بیمار ہو جائے گا، اس کو بخار لگ جائے گا۔ وہ اپنے نفس کو چھوڑ کر اس بچے کا پیشاب دھلتی ہے، ٹھنڈے میں جا کر ٹھنڈے پانی سے کپڑے دھلتی ہے، لیکن اللہ تعالیٰ نے اس کے دل میں محبت رکھی ہے۔ یاد رکھو ایک ماں محبت کرتی ہے، اللہ تعالیٰ 70 ماؤں سے بھی زیادہ محبت کرتا ہے، تو ہم کیوں نہ اس کی عبادت کریں، کیوں نہ اللہ اس کے رسول کی بات مانیں۔ اسی طرح ایک مؤذن صاحب تھے، ایک لڑکی جا رہی تھی، زیادہ رات ہو گئی تھی، اس نے مؤذن صاحب سے پناہ مانگی کہ اے مؤذن صاحب ہمیں پناہ دے دیجئے، رات میں ہم نہیں جا پائیں گے۔ تو مؤذن صاحب نے، اتنی بڑی مسجد تھی، مؤذن صاحب نے کہا جاؤ کنارے کہیں پناہ لے لو، اتنی بڑی مسجد ہے، چاہے جہاں پہ کونے پڑے رہو۔ تو ہم مؤذن صاحب کے اندر ایک نفسانی خواہشات کا وہ ہونے لگا، تو مؤذن صاحب نے جب ان کے دل میں نفسانی خواہشات کا برا عمل ان کے دل میں سوچتا تھا تو ایک موم بتی لیتے تھے اور آگ جلا کر موم بتی جلا دیتے تھے۔ جب ان کے دل میں برا خیال آتا تھا تو اپنا ہاتھ موم بتی کی طرف لے جاتے تھے، جب ان کا ہاتھ جلنے لگتا تھا تو اپنے ہاتھ کو ہٹا لیا کرتے تھے، پھر سو جایا کرتے تھے، پھر ان کے اندر نفسانی خواہشات کا پلہ بھاری ہونے لگا، پھر وہ اٹھے، پھر اپنے ہاتھ کو اس موم بتی کی طرف لے جانے لگے، پھر دیکھے کہ آپ کو نہیں برداشت کر پا رہے ہیں، پھر سو گئے۔ ایسے پوری رات ان کا گزر گیا۔ جب صبح ہو گئی تو مؤذن صاحب نے اس لڑکی سے کہا جاؤ صبح ہو گئی، اب تم اپنے گھر چلی جاؤ۔ اس لڑکی نے کہا کہ آپ کیوں اپنا ہاتھ اس موم بتی کی طرف بار بار اس آگ کی طرف اپنا ہاتھ بڑھا لے رہے تھے، پھر اپنا ہاتھ واپس کیوں لے رہے تھے؟ تو مؤذن صاحب نے کہا دیکھو میں اس گناہ کو تو کر لیتا، میں اس دنیا کے میں اس موم بتی کی آگ کو برداشت نہیں کر سکتا ہوں۔ اگر میں اس موم بتی کی آگ کو برداشت کر لیتا تو میں اپنا جو کام تھا، میں غلط کام کرنا تھا، میں وہ کر لیتا، لیکن میں اس دنیا کی آگ کو نہیں برداشت کر سکتا، جو جنت کی ایک سوئی کے برابر کے نوک کے برابر جو ساری دنیا میں آگ جل رہی ہے، اگر میں اس آگ کو برداشت کر لیتا، میں اس آگ کو برداشت نہیں کر سکتا تو میں جہنم کی آگ کو کیسے برداشت کروں گا؟ اسی طرح ایک عالم صاحب تھے اور ایک مشرکین تھے جو پنڈت تھے۔ جو عالم صاحب تھے وہ ہمیشہ بیمار رہتے تھے، جو ایک مشرک صاحب تھے وہ کوئی آدمی بیمار ہوتا تھا اس کو دیکھتے تھے وہ فوراً ٹھیک ہو جاتا تھا۔ تو جو عالم صاحب تھے ان کے مریدین نے کہا آپ چلیے، آپ بیمار ہیں ان کے پاس چلیے، آپ ان کے پاس ٹھیک ہو جائیں گے۔ تو عالم صاحب نے کہا میں مشرکوں کی اتباع نہیں کرتا ہوں، میں مشرک کے پاس نہیں جاؤں گا۔ اسی طرح پھر ایک عالم صاحب بے ہوش ہو گئے، اتنے زیادہ بے ہوش ہو گئے کہ اٹھ ہی نہیں پا رہے تھے۔ تو ان کے مریدین نے کہا میں ان سے ڈانٹ کھا لوں گا، ان کو لے چلو انہیں مشرکین کے پاس۔ جب وہ مشرک کے پاس لے گئے تو مشرک صاحب نے ان کو دیکھا تو فوراً ٹھیک ہو گئے۔ تو عالم صاحب نے کہا تمہیں کس چیز نے اتنا، اللہ تعالیٰ نے تمہیں کیسے اتنا مہر دیا ہے؟ تو انہوں نے کہا میں کبھی اپنے نفسانی خواہشات کی اتباع نہیں کرتا ہوں، میں کبھی اپنے نفسانی خواہشات پر عمل نہیں کرتا ہوں، میرا دل چاہتا کہ میں یہ کام کر لوں، میں گناہ کا کام کر لوں، مگر میں اس گناہ کی طرف نہیں جاتا ہوں۔ تو عالم صاحب نے کہا تمہارا نفس کبھی یہ کہا ہے کہ تم کلمہ پڑھ لو؟ تو انہوں نے کہا میرے نفس نہیں کہا ہے۔ تو انہوں نے کہا تو تم کیسے اپنے نفسانی خواہشات کی، تم تو اپنے نفسانی خواہشات کی اتباع کر رہے ہو۔ پھر
انہوں نے جب مولانا صاحب کی بات سنی تو فوراً ایمان لیا ہے اور اللہ کے رسول کی بات ماننے لگے. لیکن آج ہم مسلمان اپنی نفسانی خواہشات کی اتباع کر رہے ہیں، اپنی نفسانی خواہشات کی اتباع کر رہے ہیں. جو اللہ اور اس کے رسول نے جو ہمیں طریقہ بتایا ہے وہ ہمیں پسند نہیں آ رہا ہے. آقا مدنی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے قبر اطہر میں کس قدر پڑتے ہوگے، آپ کو کس قدر تکلیف ہوتی ہوگی کہ یہ میرے امتی، میں نے اپنی کبھی بیٹی کے لیے نہیں رویا، میں نے کبھی اپنی بیوی کے لیے نہیں رویا، یہ میرے امتی، میں نے ان کے لیے رویا، لیکن یہ میرے امتی یہ میری سنتوں کو مٹانے والے بن گئے. اسی لیے نفس کا تقاضا چھوڑ کر اللہ تعالیٰ اللہ اس کے رسول کی بات مانیں، اللہ اس کے رسول کے راستے پر چل پڑیں، جنت کے راستے پر چل پڑیں. ہاں اپنی نفسانی خواہشات کو چھوڑنے میں آپ کو تکلیف محسوس ہوگی، آپ کو برا لگے گا، لیکن یہی تمام چیزیں جنت کی طرف لے جاتی ہیں. فَإِنَّ الْجَنَّةَ هِيَ الْمَأْوَىٰ، تو اس کا ٹھکانہ صرف جنت ہے. اللہ تعالیٰ ہمیں ان باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے.